اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی گفتگو جناب حضرت ادریس علیہ السلام پر ہوگی۔ جناب ادریس علیہ السلام نسل کے اعتبار سے 7ویں پشت میں جا کر جناب حضرت آدم سے ملتے ہیں۔ آپ کا نام ادریس بھی ہے اور اخنوق بھی آپ کو کہا گیا ہے۔ جب آپ کے والد یارد کی عمر 162 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں جو فرزند عطا کیا اس کا نام ادریس رکھا گیا، اور جب یارد کی عمر 962 سال کی ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین جناب ادریس کو بنایا۔ میں جلدی سے جناب ادریس علیہ السلام کے شجر طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ادریس بن یارد بن محلائل بن قینان بن انوش بن شیش بن آدم، یہ جناب ادریس علیہ السلام کی شجر طیبہ ہے۔ جناب ادریس کی کچھ خصوصیتیں تھیں، جیسے آپ کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا ہوئی، آپ کا قیام مسجد سہلہ کوفے میں رہا، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، علوم نجوم اور قلم کے موجد ہیں۔ آپ نے کپڑا سینا اور کپڑا پہننا دونوں سکھایا، آپ نے جنگ کے اسلحے تیار کیے اور جہاد کا طریقہ بتایا۔ آپ پہلے وہ نبی ہیں جسے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور آپ 72 زبانوں کے ماہر تھے۔ جب آپ مبعوث رسالت ہوئے تو آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 800 سال کی تھی۔ آپ کو خدا نے اولاد شیش پر مبعوث برسالت کیا، جو اولاد قابل سے تھی، اور جناب شیش کی اولادیں بھی اولاد قابل سے مخلوط ہو کر غلط راہ روی کے شکار ہو چکی تھی، اور ان کے درمیان عاطف پرستی، محبت پرستی، بت پرستی، زناکاری، محرم کے ساتھ زنا، شراب خواری، غنا کا رواج پا چکا تھا۔ آپ وہی مبعوث رسالت ہوئے۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ تحریر کیا ہے مورخوں نے کہ آپ کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شہر کو نکلا۔ وہ ایک ایسے میدان سے گزر رہا تھا جو سرسبز شاداب تھا۔ اس نے سپاہیوں سے پوچھا یہ علاقہ کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ سپاہیوں نے بتایا ایک مومن کی ہے۔ مومن کو بلایا گیا، بادشاہ نے اس زمین کو دینے کی خواہش ظاہر کی۔ مومن نے انکار کیا، اسے پیسے دینے کی پیشکش کی، مومن نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ تو مایوس ہو کے وہ پلٹا۔ جب پلٹ کے گھر پہنچا تو زوجہ نے انہیں مضمحل پایا، تو سبب پوچھا کیا بات ہے کہ آپ اتنے اداس ہیں؟ تو بادشاہ نے وجہ بیان کی، تو اس کی زوجہ نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، اسے قتل کر دو۔ کہا ایسے ہی کیسے قتل کر دیا جائے؟ کہا کہ میں 40 آدمی کا انتظام کروں گی جو تمہارے دربار میں آ کے کہیں گے کہ وہ تمہارے مذہب پہ نہیں ہے، اور جب تمہیں وہ کہے کہ تمہارے مذہب پہ نہیں ہے تو تمہیں قتل کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 40 لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ مومن آپ کے دین پر نہیں ہے۔ فوراً زوجہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ادھر حکم پروردگار ہوا ادریس جاؤ اور اس بادشاہ کو
खौफ इलाही से आगाह करो। जनाब इदरीस पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर बादशाह से कहा कि तुमने जुल्म किया है, अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। ये कह के वहां से निकल पड़े अपने 20 साथियों के साथ। उस जालिम बादशाह की जोजा ने इदरीस को कत्ल करने के लिए 40 आदमी भेजे, लेकिन 40 आदमी जब उस मकान पे पहुंचे जहां जनाब इदरीस रहा करते थे तो उन्होंने इदरीस को नहीं पाया। पलट के पूरा वाकया बादशाह से बयान किया। इधर जनाब इदरीस अपने 20 साथियों के साथ निकल के इन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, परवरदिगार तो इन पे बारिश का नजूल बंद कर दे कि उन्हें भी एहसास हो कि उन्होंने तेरे नबी को झुठलाया है। चुनांचे अल्लाह ने जनाब इदरीस की बात को कबूल किया और 20 साल तक बारान नहीं हुआ। 20 साल की मुद्दत गुजर जाने के बाद उस बादशाह की कौम अल्लाह के बारगाह में मुनाजात और दुआ में मशगूल हुई और खुदा से तौबा व इस्तग़फ़ार किया। अल्लाह ने इदरीस से कहा, इदरीस हमने इन्हें माफ कर दिया, तुम भी इन्हें माफ कर दो और दुआ करो कि मैं बारान। जनाब इदरीस ने कहा, परवरदिगार वो सर्कस है, उन पर बारान अभी बारिश की शक्ल में नाजिल न हो। अल्लाह ने इदरीस से कहा, अच्छा मैं आपकी बात को माने ले रहा हूं चूंकि आपसे वादा था। चुनांचे इदरीस फिर अपने गार में जाके इबादत इलाही में मशगूल हो गए। लेकिन अल्लाह जिस फरिश्ते से जनाब इदरीस को गज़ब भेजा करता था उसे मना कर दिया कि इदरीस को खाना न ले जाओ। जब 3 दिन हो गए तो इदरीस ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार क्या बात है कि खाना नहीं आ रहा है? तो कहा, इदरीस तुम्हें 3 दिन में भूख का एहसास हो गया, वो भी तो मेरे बंदे हैं जो 20 सालों से, अब खाना नहीं आएगा, तुम अपने खाने का इंतजाम खुद करो। अब इदरीस खाने की तलाश में निकले। उनका गुजर एक तरफ से हुआ तो उन्होंने एक झोपड़ी से धुआं निकलते देखा। वो करीब पहुंचे, देखा कि एक बुढ़िया है जिसके पास 2 रोटियां हैं। इदरीस ने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी खिलाओ। उस बुढ़िया ने कहा, मैं आपको रोटी कैसे दे सकती हूं, चूंकि मैं उस जमाने से गुजर रही हूं जहां कहत है और अल्लाह के नबी इदरीस ने बद्दुआ की है। ये एक रोटी मेरी है, एक रोटी मेरे बेटे की है। जनाब इदरीस ने कई मरतबा कहा तो उस औरत ने अपने बेटे की रोटी से आधी रोटी जनाब इदरीस को दे दिया। इदरीस ने वो रोटी खाई। जब बेटे को मालूम हुआ कि मेरी आधी रोटी मेरी माँ ने इस साइल को दे दिया है तो वो ताब न ला सका और इस दुनिया से चल बसा। बुढ़िया गिरियो जारी करने लगी तो जनाब इदरीस ने कहा, मत घबराओ, मैं इसे जिंदगी देता हूं, मैं इसे जिंदा करता हूं। चुनांचे जब जनाब इदरीस ने उस नौजवान को जिंदा कर दिया तो बुढ़िया ने आवाज लगाया, कसम खुदा की आप ही वक्त के नबी इदरीस हैं। गांव में दाखिल हुई और आवाज़ी, लोगों आओ, इदरीस आ गए हैं, आओ आओ इदरीस से आके कहे कि इदरीस हमारे लिए दुआ करें। चुनांचे रवायत कहती है सारे लोग इकट्ठा हुए और जनाब इदरीस ने दुआ की और इधर इदरीस ने जैसे ही दुआ की परवरदिगार ने बारान नाजिल कर दिया और ये कौम गुमराह को नई जिंदगी अता हुई। यहां से फारिग होने के बाद जनाब इदरीस ने एहराम मिस्र को तामीर किया, 2 मकान बनाया। हालांकि अब जो मकान है एहराम मिस्र वो 18 है, लेकिन जनाब इदरीस ने 2 बनाए थे। 16 जो है मिस्र के फिरौनों ने उसे बनाया था। ये एहराम जब बन चुका तो जनाब इदरीस ने लोगों को मुखातब करके कहा कि जो चाहता है अपनी जिससे अपनी कुव्वत पे नाज है वो आके इस एहराम को गिरा दे। 600 साल में भी वो चाहे तो इस एहराम को गिरा नहीं सकता। हालांकि मैंने इसे 6 महीने में बनाया है और गिराना बनाने से आसान है। रिवायत कहती है इसी तरह जनाब इदरीस तबलीग करते रहे और इदरीस ने 4 नायब अपना यहां मुकर्रर किया और जब जनाब इदरीस की उम्र 65 साल की हुई तो अल्लाह ने उन्हें फर्जंद अता किया जिसका नाम
متوسل لخ رکھا گیا، میم تے واب سین لام خی۔ آپ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو آپ نے اپنی قوم کو دی ہیں، میں جلدی سے وہ نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جناب ادریس کہتے ہیں کہ شراب، زنا، لحم خنزیر اور لحم کلب کتے کے گوشت سے دوری اختیار کی جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، جب غصہ آئے تو حلم اور بردباری سے کام لیا جائے، تنگ دستی کے وقت بھی بخشش کی جائے، جب کوئی قبضے میں آئے تو اس پر رحم کیا جائے۔ اور جناب ادریس نے کہا کہ عاقل وہ ہے جو ان تین گروہ کی توہین نہیں کرے۔ ایک بادشاہ اگر بادشاہ کی توہین کرے گا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، دوسرے علماء اگر علماء کی توہین کرے گا تو اس کا دین خراب ہو جائے گا، اور تیسرے احباب، دوست اگر دوست کی توہین کی تو وہ انسانیت کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اور جناب ادریس نے کہا کہ عاقل وہ ہے کہ حکمت کا طالب ہو، مصیبت پہ صبر کرے، جتنا بلند ہو اتنا جھکے، کثرت مال پہ مغرور نہ ہو، کسی کے عیب پر سرزنش نہ کرے، وہاں قیام کرے جہاں بادشاہ ظالم نہ ہو، قاضی عادل ہو، طبیب ماہر ہو اور نہریں جاری ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ خدا کی عبادت کا حق کب اور کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب ادریس علیہ السلام نے 1000 آدمیوں کو چنا، ان 1000 میں 300 کو چنا، ان 300 میں 100 کو چنا، اور 100 میں 70 کو چنا، اور چننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پروردگار ہمیں بتا کہ تیرے عبادت کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ خدا نے وحی کے ذریعہ حق عبادت بتا دیا۔ جناب ادریس علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اتنی عبادت کی، یہی عبادت آپ کا آسمان پہ جانے کا سبب بنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی عبادت دیکھ کر آسمان کے فرشتے فخر سے کہنے لگے کتنا بڑا عابد ہے وہ جو زمین پہ اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہے۔ جناب ادریس عبادت میں مشغول تھے، اسی وقت عبادت کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ دنیا کے سیر کرنا چاہا، اور سیر کر کے نکلے تو ایک ایسے راستے سے نکلے جہاں ایک فرشتہ عطاب الہی میں گرفتار تھا۔ اس نے جب ادریس کو دیکھا، پوچھا آپ کون ہیں، اور حضرت ادریس نے بتایا میں پیغمبر خدا ہوں، تو کہا میرے لیے دعا کریں۔ چنانچہ ادریس نے دعا کیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس فرشتے کو بالوں پر مل گیا۔ فرشتہ جب آسمان پہ جانے لگا تو اس نے جناب ادریس سے آ کے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ کہیں میں اسے انجام دوں۔ تو حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا اگر ہو سکے تو مجھے اپنے پر لے کے آسمان کی طرف چلو، اس لیے کہ میں آسمان پہ جا کے ملک الموت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی۔ یہ فرشتہ جناب ادریس کو لیے ہوئے آسمان پہ پہنچا۔ جب چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان یہ جو لوگ جا رہے تھے، ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات تھی۔ ملک الموت نے بڑے غور سے ادریس کو دیکھا۔ اس ملک نے پوچھا اتنے غور سے آپ ادریس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا مجھے آج حکم ہوا تھا پروردگار کی طرف سے کہ ادریس کی روح قبض کرو چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان۔ میں بہت ہی تعجب میں تھا، ادریس تو زمین پہ رہ رہے ہیں اور اللہ نے کہا کہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان روح قبض کرو۔ لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ادریس کی روح کو قبض کرو۔ چنانچہ ادریس کی روح قبض ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب ادریس کی روح قبض ہو گئی پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا اور انہوں نے جنت و جہنم کا سیر کیا، اور سیر کرنے کے بعد جب جنت میں داخل ہوئے تو پھر جنت سے نکلنا نہیں چاہا اور وہیں پر اپنے قیام کے لیے اللہ سے التجا کی پروردگار اب میں زمین پہ نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے ادریس کی دعا قبول کی اور وہ جنت میں ہی
قیام پذیر ہو گئے۔ قرآن مجید میں جناب ادریس کے تذکرے کو، اس آسمان کی بلندی پر جانے کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ پورے قرآن میں 2 جگہ جناب ادریس کا تذکرہ آیا ہے، ایک سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور دوسری جگہ سورہ انبیاء میں کہ وہ اسماعیل و ادریس وَذَلْكَفِيلْ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یعنی مریم میں ان کو صدیق نبی اور آسمان پر لے جانے کی بات کہی ہے، اور سورہ انبیاء میں ان کے لیے کہا ہے کہ یہ صابرین نبیوں میں تھے۔ روایت کہتی ہے کہ آپ کی عمر میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی، کس عمر میں آپ آسمان پہ گئے۔ 365 سال، کسی نے 842 سال، کسی نے 865 سال تحریر کیا ہے۔ اور جب آپ آسمان پہ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے متوسلق کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ چنانچہ یہ آسمان پر چلے گیا، ان کے فرزند تبلیغ میں مشغول ہو گئے، اور جب ان کی عمر 960 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک فرزند دیا جس کا نام لمک رکھا گیا، اور جب لمک کی عمر 142 سال کی ہوئی تو اللہ نے لمک کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام نوح رکھا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جس دن جناب آدم کی وفات ہوئی اسی دن جناب نوح کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ جناب ادریس آسمان پر رہے، اور ادریس سے لے کے جناب نوح علیہ السلام تک 2 جانشین جناب ادریس کے بنے، ایک کا نام متوسلق اور دوسرے کا نام لمک رہا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سیریز جو تاریخ انبیاء سے منسوب ہے پسند آ رہی ہو تو آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر 9224527195 پر رجوع کریں۔ سامعین، آئے ہم پروردگار سے دعا کریں کہ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہم سب کی قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و سلیقہ عطا فرما، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس سال اپنے گھر اور کربلا معلیٰ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔